صاحب کل مہر بخاری صاحب نے انٹرویو کیا، بہت سخت لب و لہجہ تھا پرویز الہی صاحب کا. آج آپ نے انٹرویو کیا، لب و لہجہ اتنا سخت نہیں تھا، اور آج صبح ایک ان کی طرف سے کوئی کلیریفیکیشن بھی آئی، مگر تقریباً باتیں وہ وہی کر رہے تھے. یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو سیف ہاؤس میں لوگ سنبھال کے رکھے ہوئے تحریک انصاف کے اپوزیشن نے. آپ کو لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں جو 100% جھکاؤ تھا کل مہر بخاری صاحبہ کے انٹرویو تک، اس میں کمی آئی ہے؟ کیونکہ متحدہ تو ابھی ہمارے پروگرام میں کہہ رہی تھی کہ ان کا تقریباً معاہدہ ہونے کے قریب ہے اپوزیشن کے ساتھ. آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، کچھ لہجہ تو ان کا نرم تھا اور کوئی محتاط انداز میں بات بھی کر رہے تھے، لیکن بات ان کی وہی تھی. ایک تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مل کر فیصلہ کریں گے، جو کولیشن پارٹنرز ہیں، اور ہم سب آپس میں رابطے میں ہیں، اور ہمارا فیصلہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوگا. اور پھر ساتھ یہ بھی تاثر دے رہے تھے کہ انہوں نے دروازے بند نہیں کیے حکومت کے لیے، لیکن حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میں سے کسی ایک کو انہوں نے چننا ہے. تو مگر میسج جو تھا وہ یہی تھا، اگر سارے پارٹنرز ان کے مل کر فیصلہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اپوزیشن کے قریب پہنچیں گے. تاثر تو یہی مل رہا تھا. مہر، آپ کو کیا لگ رہا ہے کل کے انٹرویو کے بعد؟ آپ کو لگتا ہے کچھ نہ کچھ ماحول بدلا ہے حکومت کے ایکٹیو ہونے کے بعد؟ کہیں نہ کہیں حکومت نے بھی گین کیا ہے، یا وہ جو 100% کا جھکاؤ والا ماحول تھا وہ ابھی بھی ہے؟ دیکھیں، کل میں اور آج میں فرق کیا ہے؟ چند ہی تو مختلف سیناریوز ہو سکتے ہیں. یا تو کوئی ٹیلی فون کال آئی ہے، وہ نہیں آئی، ہم نے چیک کر لیا. دوسرا، یا تو پھر حکومت کی طرف سے کوئی آفر آ گئی ہے، وہ بھی آفر نہیں آئی، اس کی بھی ایسی بات کی تردید کر دی گئی ہے. تیسرا، کبھی کبھار جب رپورٹر سے بڑی اس کی خبر ہو جائے تو نیچرلی ایک پریشر اور دباؤ اس طرح کا آتا ہے کہ کبھی کبھار اس کو ریٹریکٹ کرتے ہیں، کبھی کبھار اس سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا روزمرہ کا پروفیشن ہے شاہ زیب. تو ہم اس انالوجی کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو اتنا اندازہ تھا کہ یہ خبر اتنی بڑی ہو جائے گی اور اتنی اچھلے گی اور اتنی شہ سرخیاں بنیں گی اور ہیڈ لائنز اس طرح بنیں گی. تو آئی تھنک ہی فاؤنڈ، رات گئے میری بھی جب ان سے لیٹ بات ہوئی، وہ پریشان تھے کہ ایسا میں نے کیا کہہ دیا. ایسا تو میں نے پرویز خٹک کا بھی ان سے رابطہ ہو گیا تھا رات گئے تک. تو ایک تو یہ سیناریو ہے جو مجھے لگتا ہے زیادہ ٹرو ہے. تو ذرا سی انہیں فائر بریگیڈنگ کرنے کی کوشش کی ہے. دوسرا، یہ ذہن میں رکھیے کہ بڑے ایک حساس مرحلے سے ہر فریق گزر رہا ہے. ادھر گیو اینڈ ٹیک کی بات ہو رہی ہے، ادھر الائنسز بنانے اور ٹوٹنے کی بات ہو رہی ہے. تو ہر کوئی اپنے آپ کو پوزیشن کرتا ہے. کل چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو پوزیشن کیا، واضح پیغام بھیجنے کی کوشش کی. پیغام جدھر جانا تھا، جدھر جانا مقصود تھا، وہ پہنچا بھی. اب اس کے اثرات اگر یا اس کے نتائج اگر پازیٹیولی آتے تو ویل اینڈ گڈ. اگر اس کا نیگیٹو ریاکشن آتا، جو کہ آیا، اس کو نیگیٹیولی آفیشل کوارٹر سے بھی حکومت کی جانب سے لیا گیا، تو آف کورس اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ بھئی کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، تو آپ تھوڑی سی اپنے لیے گنجائش پیدا کرتے ہیں جدھر آپ کی پھر بھی بات چیت چل سکے، آگے بڑھ سکے. دیکھیں، وہ خواہاں تو ہیں، آئیڈیل سچویشن میں تو وہ چاہیں گے کہ حکومت ان کو آفر کرے چیف منسٹرشپ، الیکٹرل آفر کرے، اس کی کوئی گارنٹی ان کو ملے. ان دا ایبسنس آف آل دیز تھنگز وہ اس پوزیشن میں ہیں جدھر ان کو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ دوسری طرف سے کیا گارنٹیز آ رہی ہیں، کیا آفرز آ رہی ہیں، کیا ایشورنسز آ رہی ہیں. تو وہ اس مرحلے میں، اس کشمکش میں. تو مہر بخاری صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر ہے اسلام آباد میں ہوتے ہوئے جو مختلف اپوزیشن کے رہنما ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، ان سب سے ملاقاتیں اور انٹرویوز کے بعد یہ جو صورتحال ہے یہ 15-20 دن میں اچانک بدل گئی ہے. ورنہ حکومت بہت کانفیڈنٹ ہوا کرتی تھی، اب دھمکیوں پر آ گئی ہے. یہ حکومت کے رویے کی وجہ سے ہے، یا حکومت کچھ آفر نہیں کر پا رہی ہے اس وجہ سے ہے، یا پھر اصل میں اپوزیشن نے سیاست بہت اچھی کی اس وجہ سے ہو رہا ہے؟ پھر فون کالز کا مسئلہ ہے کہ وہ آنا بند ہو گئی. دیکھیں، مجھے لگتا ہے اتحادیوں کے لیے تو ویری فرینکلی سپیکنگ فون کالز کا مسئلہ ہے. ماضی میں اشارے مل جاتے تھے، پیغام مل جاتے تھے، اٹ واز اے لاٹ ایزیئر. ابھی نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ بھئی لیفٹ مڑے تو پتہ لگا کہ بھئی رائٹ مڑنا تھا. ایک یہ ہے انسرٹنٹی ہے جو ہمیں اپنی آف دا ریکارڈ نشستوں کے اندر بھی محسوس ہوتی ہے، بتائی بھی جاتی ہے، بالکل ہے. مگر جب تک یہ براہ راست پیغامات نہیں موصول ہوتے یا نئی بات ہوتی، نہیں سمجھ آتی، تو آف کورس ایک فریڈم ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ نے کدھر جانا ہے، کس طرح جانا ہے، لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم، اور پھر لانگ ٹرم مستقبل کے لیے بھی آپ کو کون سی الائنسز میں گھسنا ہے. تو یہ اپنی جگہ ایک فیکٹر ہے. مگر اپنی جگہ تو یہ فیکٹر بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت مس مینج کی ہے سچویشن کو. آپ کو برا لگے، صحیح لگے، اتنی بات تو صحیح تھی چودھری پرویز الہی صاحب کی کہ ان 3.5 سالوں کے اندر روابط اور تعلقات بنانے میں تو خان صاحب بارہا تھوڑے سست رہے ہیں، نہیں یہ کام صحیح کر سکے. اور آج جب ان کو چہل قدمی کرنی پڑ رہی ہے، پیدل جانا پڑ رہا ہے، تو اچھا بھی نہیں لگتا. یعنی کہ اب ہم خود دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اچھا اب یہ نوبت آ گئی ہے. سو یہ بھی ایک بہت بڑی
ایک بڑا فیکٹر رہا ہے کہ آپ نے اپوزیشن کو تو دور رکھا ہی رکھا, دیوار سے لگایا, آپ نے اپنوں کو بھی دور کر دیا اور اس لیول تک کر دیا کہ آپ ایک پولیٹیکل ولڈرنس میں اپنے آپ کو پا رہے ہیں ابھی. تو یہ سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں. اینڈ آف کورس کہ کچھ اہم فیصلے اور جو تنازعات تھے پچھلے گزرے سال کے اندر ہی تعیناتی کے حوالے سے, تو اس کے بھی بڑے دور رس اثرات مرتب ہوئے ہیں, اس کی جھلکیاں بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں. یہ سارا کچھ ایڈ آن کر کے آج ہم اس سچویشن میں کھڑے ہیں. شامی صاحب, یہ جو پولیٹیکل مینجمنٹ ہے یہ کوئی اور کر دیتا تھا وزیر اعظم کے لیے, یہاں تک کہ میڈیا مینجمنٹ بھی, اور وہ اب نہیں ہو پا رہی ہے, اس کا یہ سب نتیجہ ہے, یا پھر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ آفر اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ, کہ ایک ترین گروپ ہے, ایک علیم خان گروپ ہے, اگر حکومت کمٹ کر بھی لے, وزیر اعظم کمٹ کر بھی لیں, تب بھی نہیں بنا پائیں گے, اور اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ بنا سکتی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے شامی صاحب, کئی چیزیں مل گئی ہیں, یعنی ایک تو مس مینج بھی ہوا ہے, اور دوسرا یہ کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنی نیوٹریلٹی کا تاثر دیتے ہوئے اور اپنا میرٹ پر اپنے اقدامات کا تاثر دیتے ہوئے وہ بعض اوقات بہت دور تک چلے جاتے ہیں, اور ان کی ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں سے بھی اور اپنے قریبی لوگوں سے بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اس کو آپ دیکھیے کہ ان کے جو بہت قریبی لوگ تھے وہ بھی ان کے ساتھ تعلق برقرار نہیں رکھ سکے, اور پارٹی کے اندر بھی ایک یعنی ایک بغاوت سی پیدا ہوئی ہے اور لوگوں کو مایوسی ہوئی ہے. اور باہر تو اپوزیشن کے ساتھ تو ان کے کوئی تعلقات کار تھے ہی نہیں. پھر جہاں جہاں ان کے تعلقات بہتر تھے, جو ایک پیج موجود تھا, وہاں بھی وہ صورتحال بدل گئی. تو ایک خاص صاحب جو ہیں ان کے اقدامات نے ان کو تنہا کیا ہے سیاسی طور پر, اور ان کے لیے مشکلات جو ہے پیدا ہوئی ہیں. اب وہ عوام کی طاقت جو ہے اس کے ذریعے سے اپنی سیاست کو ہموار کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ فیصلہ اسمبلی کے اندر ہونا ہے, اور عوام کی جہاں تک طاقت کا تعلق ہے تو کوئی شخص یہ انکار نہیں کر سکتا کہ ان کی کانسٹیٹوئنسی انٹیکٹ ہے, ان کے حامی موجود ہیں, ان کے پرجوش فینز ہیں, بلکہ پرستار ہیں, وہ موجود ہیں, لیکن وہ فیصلہ کن کردار ادا نہیں کر سکیں گے نہ اس وقت اور نہ بعد والے وقت میں. تو انہوں نے جو اپنی صفیں جو تھیں وہ ان کو شکستہ ہونے سے بچا نہیں سکے. یہ ایک میرا خیال بڑی سنگین صورتحال اس سے پیدا ہوئی ہے. مہر بخاری صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ اگر ظاہر وزیر اعظم کی ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ شو آف پاور کر رہے ہیں پبلک جو گیدرنگز ہیں جلسوں کے ذریعے, اور اپوزیشن پہ تنقید بھی کر رہے ہیں, دوسرا وہ کوشش بھی کر رہے ہیں منانے کی, اگر ادارے مداخلت نہیں کرتے اس ساری کی ساری سچویشن میں, تو حکومت کو ایک واضح خطرہ ہے, یا پھر اس مینجمنٹ کے ذریعے کہ ملاقاتیں, باتیں اور شو آف پاور حکومت بچ سکتی ہے؟ واضح خطرہ ہے شاہ زیب صاحب, واضح خطرہ ہے. دیکھیں 17 سیٹیں آپ کی MNAs کی ہیں جو اپنا واضح جھکاؤ اور رجحان اظہار کر رہے ہیں اس کا, اور ابھی تک کوئی آفیشیل آفر نہیں کیا گیا. ان کو بھی سائڈ پہ کر لیں 179 تو سیدھا ادھر چلے جاتے ہیں. اگر یہ چلے جائیں, ان کو نہ بھی رکھیں, تو آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ہمیں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ 190 ہمارے پاس اتحادیوں کے بغیر 190 ہمارے پاس پورے ووٹس ہو چکے ہیں, 190, یعنی کہ آپ تحریک انصاف کی اپنی صفوں سے. میرا مطلب ہے کہ اب سچویشن تو بڑی گھمبیر ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر یہ کال نہ آئی یا واضح اشارہ نہ آیا تو یہ کس طرح اپنے آپ کو بچائیں گے. اب تو بعد کا بھی خاکہ تیار ہوتا دکھائی دے رہا ہے, یعنی کہ آپ نے دیکھا نوابزادہ نصر اللہ خان اللہ کو پیارے ہو گئے نیشنل گورنمنٹ کا کہتے کہتے, کبھی ہم نے اس کا تصور نہیں سنا. آج ایک ہی دن میں شہباز شریف صاحب بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی دونوں نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں, یعنی کہ کہیں نہ کہیں تو اس کا خاکہ بھی تیار ہوا ہے, سب ایک پیج کے اوپر ہیں, بات کافی آگے نکل گئی ہے, محسوس ہو رہا ہے. بات کا بھی جو پولیٹیکل منظرنامہ لینڈسکیپ ہے اس کا لگ رہا ہے کہ کافی حد تک ایک خاکہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے. تو میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کس طرح کرے گی حکومت, اپنے آپ کو بچائے گی. عمران خان صاحب نے آج بھی بنی گالہ میں کہا ہمارے نمبر پورے ہیں, تو دیکھتے ہیں. پھر اب تو پھر دنوں کی بات رہ گئی اگر نمبر پورے ہیں. بہرحال یہ بھی خبر تھی دارالحکومت میں, ہمیں کچھ وزراء سے بھی ملاقات کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ آن دا ووٹنگ ڈے کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے, کچھ غائب ہو جائیں گے, کچھ کو کووڈ بھی ہوگا. سو یہ آئی مین لیٹس سی, اب یہ دعوے ہیں اور آن دا ریکارڈ ہیں, اب دیکھنا ہے کہ کس کا دعویٰ صحیح ثابت ہوتا ہے آنے والے دنوں میں. مگر جب تک اگر واضح اشارہ نہ آیا تو مجھے تو خطرہ بہرحال محسوس ہو رہا ہے خان صاحب کے لیے.